أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 74 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق اور یہ سہولیات، یہ وسائل اور بے شمار نعمتیں اور رزق عطا فرمائے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے چلتے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر اپنا آخرت میں اپنا فضل و کرم ہمارا شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کل کی مجلس میں جو آیات ہم نے دیکھی تھیں، آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 73 تک، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 68 سے آنورڈ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں یا جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت میں پھر الٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا، جن میں سے بعض کو تو وہ ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا وہ گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں ادا کرتے؟ یہ کل کی آیات جس میں ہم نے دیکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کے اپنے اندر جھانکنے کے لیے اور اس کے ارد گرد کے چیزوں جو اس کو جن سے وہ فائدہ لیتا ہے ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی طرف ایک دعوت، ایک نصیحت جو ہے وہ پچھلی آیات میں ہمیں ملی کہ جس میں انسان اگر غور و فکر کرے تو بے شمار نعمتیں اور فائدے جن کو وہ عام روزمرہ زندگی میں یوز کرتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر غور کرے تو اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی اگنور کیے بیٹھا ہے، در حقیقت وہ ان کا فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے اوپر ہے کہ وہ ان کا فائدہ حاصل کرے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں ان کے اوپر غور و فکر کر کے ان کو جانچ کر پھر مزید زیادہ اللہ کے اوپر اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنے کے انسان کی ترغیب ہے. تو اگر وہ شکر نہیں کرتا تو کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کا یقیناً کفران نعمت کرنے والے کا انجام جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک آیت اس میں ہم نے یہ بھی دیکھی کہ یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو شعر گوئی نہیں سکھلائی اللہ تعالیٰ نے، اور نہ ہی یہ قرآن جو ہے صرف شعر گوئی یا قصے کہانیاں یا اس طرح کی کوئی باتوں کا ایک مجموعہ ہے، بلکہ یہ تو ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے جس میں حق اور باطل کو واضح کر کے بتا دیا. دشمن کی پہچان جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے، بہت کھلے طور پر، بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی
کہ कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन तुम्हारा दोस्त है, और कौन सा रास्ता है जो जन्नत की तरफ लेकर जाएगा, और कौन से रास्ते हैं जो जहन्नम की तरफ धकेल कर ले जाते हैं। तो इसकी तरफ भी हमें इशारा मिला। आज बढ़ते हैं अपने अगले सबक की तरफ, आयत नंबर 74। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्ताखज़ू, और उन्होंने पकड़ लिए हैं, ये बना लिए हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, इलाहतन, माबूद, और उन्होंने अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए हैं। इस चीज़ के बावजूद कि अल्लाह ताला के इनामात और अल्लाह ताला के रिज़्क जो उनके ऊपर हैं, अल्लाह ताला के जो फजल करम उनके ऊपर हैं, जिनकी कुछ मिसालें, बहुत सारी मिसालें पहले गुजर गई और कुछ मिसालें अभी रिसेंटली उनके चौपाइयों के बारे में, कि किस तरह से वो चौपाइयों को मुख्तलिफ अंदाज से वो फ़ायदा उनसे हासिल करते हैं। और कल उनके फ़वाइद में से हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, इवन कि हमारे जो कपड़ों में जो बटन लगे होते हैं, उनसे लेकर हमारी कंघी और साबुन और नहाने की चीज़ें और पेंट और लुब्रिकेंट्स और केमिकल और खुराक, मतलब और फर्टिलाइजर, पता नहीं क्या कुछ बनता है। तो ये सारे फायदे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन चौपाइयों से या वो जानवर जो है उनसे वह हासिल इंसान करता है। तो ये सब के ऊपर गौर फिक्र करे अगर तो इंसान, तो वो शुक्रगुजार हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो शुक्रगुजारी नहीं करते जो लोग, तो उनमें से अक्सर जो है वो बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो तो उन्होंने तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना माबूद बना लिया है। दूसरे कई माबूद अल्लाह के अलावा उन्होंने बना लिए। किस लिए? लअल्लहुम युनसरून, ताकि वो मदद किए जाएं। किस लिए वो माबूद बनाए? ताकि वो मदद किए जाए, यानी ताकि वो माबूद जिनको अल्लाह के अलावा वो पुकारते हैं, ताकि वो माबूद इनकी मदद करें, ताकि वो मदद किए जाएं। यानी ये लोग जो काफिर लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, ताकि इनकी मदद करें वो माबूद जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा बना दिया। जबकि हकीकत ये है कि ला यस्ततीऊन नसरहम, कि वो सब माबूद कुछ भी ताकत नहीं रखते उनकी मदद करने की। उन माबूदों में जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, उनमें कोई ऐसी ताकत बसात, कोई ऐसी कुदरत नहीं कि वो किसी भी मामले में उनकी मदद कर सकें। वहुम लहुम जुंदुन, और बल्कि उल्टा एक और हकीकत ये भी है कि, या उससे भी बड़ी बात यह है, वहुम लहुम जुंदुन, वो मुशरिक जो हैं वो खुद ही उनके लिए लश्कर हैं, मुहज़रून, जो उनके सामने हाजिर किए हुए हैं। बल्कि दूसरी एक पहलू या दूसरी एक हकीकत ये है कि वो ये मुशरिक जिन्होंने उनको माबूद बनाया है, दर हकीकत वो खुद ही उनके लिए लश्करबाजी या लश्करी का काम करते हैं, या खुद ही उनके लिए हाजिर किए हुए हैं, उनकी खिदमत में ये खुद ही हाजिर किए हैं। ये माबूद जिनको वो पुकारते हैं, उन्होंने क्या मदद करनी थी? ये लोग जो है, ये मुशरिक लोग जो हैं, ये तो खुद ही उनकी खिदमत के लिए, उनकी खिदमत मदारत के लिए और उनकी हिफाजत करते हैं। ये खुद ही, वो अपनी हिफाजत, वो उनकी मदद छोड़कर वो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। इवन कि वो जो हस्तियां जिनकी वो पूजा करते हैं, वो उनकी हिफाजत भी इन्हीं मुशरिकों के ज़िम्मे है। और ये आयत, इसको अगर कुछ एक दो पहलुओं से हमें देखा जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर वाज़ेह हो जाती हैं इससे, कि ये बुतों के पुजारी और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, या पिछली मतलब हस्तियों को पुकारने वाले जो हैं, वो उनका दिफा करते हैं। वो हस्तियां इनकी मदद क्या करेंगी? उनका दिफा, उन हस्तियों का दिफा जो है वो ये मुशरिक लोग करते हैं, कि वो उनकी आवभगत करते हैं, उनकी खातर मदारात करते हैं, उनके लिए उनको सजाते संवारते हैं, उनकी सफाई सुथराई करते हैं, उनके जो भी बुत कदे और जो भी उनकी इबादत गाहें हैं, उनके ऊपर जाकर वो सारे इंतजामात जो हैं वो खुद ही करते हैं। बल्कि उल्टा अगर कोई उनके खिलाफ कोई इकदामात करे या उनके खिलाफ कोई बात करे, या तो उल्टा वो उनकी उनकी उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनके उनकी फेवर में वो मतलब बात करते हैं कि कोई उनके खिलाफ ना जाए। तो वो तो खुद उन चीज़ों के मोहताज हैं, वो तो खुद मदद के मोहताज हैं इन मुशरिकों की, तो वो इनकी मदद क्या करेंगे? इसी में हम फर्दर अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, तो आज ये कब्रों पर और मज़ारात पर जो कुछ हो रहा है, वो भी हमें इसकी तरफ एक झलक नजर आती है। गो कि ये मुशरिकीन के लिए है, लेकिन सारी ऐसी हस्तियां जो जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है, या उन मामलात में जो जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा और उम्मीद रखनी चाहिए, उन मामलात में उन
ان اللہ کے علاوہ دوسری کسی ہستیوں سے امید لگائی جاتی ہے تو وہ ساری کی ساری اس میں شامل بھی ہو جاتی ہیں کہ مزارات پر دیکھیں تو وہ قبروں میں لیٹے ہوئے جو ہیں خدا جانے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ بہت ہی اس میں محترم اور مطلب بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت خدمت کی ہوگی، اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کی، لیکن اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آگے والا آنے والا انسان جو ہے اس کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ہستیاں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، بلکہ یہ خود ہی ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں اور خود ہی ان کی قبروں کے اوپر یا ان کے مزارات کے اوپر اس طرح سے شمع جلائیں بیٹھے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی یہ خود ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری انڈیکیشن جو ہے ہمیں اس آیت میں مل جاتی ہے اگر ہم اس کو ایک مطلب عام خطاب کے طور پر دیکھا جائے۔ ادروائز ڈائریکٹلی یہ مشرکین جو کافر جو ہیں ان کے اوپر یہ آیت جو ہے وہ صادر ہوتی ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو ان کی کچھ مدد کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ الٹا وہ خود انحصار کرتے ہیں ان یہ جو مشرک ہے ان کے لشکروں پر۔ اور اس کا ایک دوسرا اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ یہی لوگ جو آج ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں ان باطل خداؤں سے، ایک وقت آئے گا قیامت کے دن کہ وہ خود ہی ان کو پیش کریں گے کہ یہ ہے وہ باطل خدا جن کو ہم نے پوجا، جن کو ہم نے عبادت کی، جن سے ہم نے مطلب دعائیں جو حاجات جو طلب کی، اور ان کا وعدہ تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، لیکن انہوں نے ہمیں ورگلا دیا۔ تو قیامت کے دن وہ اپنے معبودوں کو ہی اللہ کے حوالے کریں گے یا اللہ کے حاضر پیش کریں گے کہ ان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ گمراہی میں رہے، حالانکہ ہم جو ہے وہ حقیقت میں تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی سب کچھ ہے۔ تو قیامت کے دن اور پھر معبود جو ہیں وہ بھی الٹا قیامت کے دن اپنی برات کا اظہار کریں گے، اس طرح کے باطل معبود کہ یہ ہم نہیں، یہ تو تمہاری اپنی نفسانی خواہشات تھی جن کی تم نے پیروی کی، اور یہ اس طرح کے معاملات۔ تو یہ سب کچھ اس میں اگلی سٹیج میں یہ بھی ہمیں انڈیکیشن اس میں مل جاتی ہے۔ تو وہ باطل معبود جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اس لیے کہ شاید کہ وہ اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، ان کی مدد تو کجا، وہ تو خود اس کی مدد اور ان کے حفاظت کے محتاج ہیں، اور یہ مشرکین جو ہے یہ خود ان کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ فلا یحزن کا، اب یہ سارے معاملات اور یہ سارے جو حالات ہیں، یہ سارے جو واقعات جن کا اوپر ذکر ہوا، یا سارے معاملات مشرکین کا، کس طرح سے وہ انکار کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ مخالفت کرتے ہیں، اور پھر دوسرے دیگر معاملات جو ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں فلا یحزن کا، کہ پس غمزدہ نہ کرے آپ کو قولہم، ان کی بات، ان مشرکوں کی، کافروں کی کوئی بات، ان کا کوئی عمل، ان کا کوئی رویہ، ان کی کوئی مذاق جو ہے تو کسی بھی طور پر وہ آپ کو غمناک نہ کرے، یا ان کی باتوں کو سن کر آپ غمناک نہ ہوں۔ انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو کچھ چاہے وہ خود خفیہ تدبیریں ہیں، چاہے ان کے اپنے ایمان ہیں، چاہے بہت ساری چیزیں ایسی جن کو اپنے دل سے انہوں نے پہچان لیا، یا جن کے بارے میں وہ کچھ عقل اور فہم رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کا اقرار نہیں کرتے اپنے مادی اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو وہ چھپا کر رکھتے ہیں، تو انکاری رہتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی ساری چھپی ہوئی باتیں جو ہیں وہ جانتے ہیں، وما یعلنون، اور ان باتوں کو بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو ظاہری الفاظ ادا کرتے ہیں، ظاہری طور پر مخالفت کرتے ہیں، یا جو بھی وہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور جس کی نصیحت آپ ان تک پہنچا رہے ہیں، تو وہی ہے جو سارا کارساز ہے، وہی تدبیر جو ہے اس کا حاکم ہے، مالک ہے، کہ اس کی تدبیر ہی آخر کار کامیاب ہوگی، اور آخر کار اسی کی تدبیر چلنے والی ہے۔ لہذا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کسی بات پر غم نہ کھائیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہے، چاہے وہ باطنی ہے، چھپا ہوا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اولم یر الانسان، اور بلا نہیں کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا، کہ بے شک ہم خلقناہ، ہم نے پیدا کیا ہے اسے، من نطفۃ، ایک نطفے سے۔ یہی کل جو تھوڑی سی بات ہوئی تھی، بچپن، جوانی اور بڑھاپا اور پھر موت، پھر یہ سائیکل جو ہے چلتا رہتا ہے، ایک شناخت ہی نہیں، ایک انسان کا کچھ آتا پتہ ہی نہیں، کچھ نسل پہلے تک تو بالکل وہم و گمان بھی نہیں، پھر اس کے آثار یا اس کی ایک امید جو ہے اس کے والدین اور اس کے
دادا دادی کہہ لیں اس سے اندازہ ہو گیا، پھر وہ بھی اس میں بھی کوئی کنفرم نہیں ہے، وہ بھی ایک امید ہے صرف کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہوگی، کون سی اولاد ہوگی، کیسی اولاد ہوگی، کیا وہ کرے گی، اس کے بارے میں بھی کوئی کسی کو کچھ توضیحات، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن پھر بھی ایک ان کے والدین سے کہہ لیں کہ ان کی آمد کی طرف ایک جھونکا جو ہے، وہ عام عام الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو ادروائز یہ گمان کرنا بھی نہیں مطلب مناسب نہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد آگے دے گا یعنی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بقدر نطفے سے پیدا کیا، تمہاری زندگی کی حفاظت کی، تم نے اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے رزق جو ہیں وہ تم نے استعمال کیے، اور پھر تم جوانی پر جب پہنچ گئے، جوانی سے پھر بڑھاپے میں چلے گئے، تو جو بڑھاپے میں پہنچ کر تمہاری ساری طاقتیں، روانیاں، تمہاری عقل و فہم اور تمہارا اپنا جسمانی قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور پھر تم آہستہ آہستہ واپس موت کی آغوش میں چلے گئے، اور پھر ایک آدھ نسل کے بعد تمہارا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو گیا، کوئی تمہیں پہچانتا نہیں، کوئی تمہیں جانتا نہیں۔ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری آئیڈینٹی جو ہے وہ ظاہر کی اس دنیا میں، اور پھر اسی نے پھر اس آئیڈینٹی کو پھر معدوم کر دیا، ماں سوائے چند ان لوگوں کے جنہوں نے ہسٹری میں اپنا نام پیدا کیا، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو بہرحال ان معاملہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا مادی طور پر کہ ان کو بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے بخشی، اور پھر انہیں کو موت کے آغوش میں، اور یہ سلسلہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے بغیر کسی تردد کے اس کے لیے مطلب بالکل آسان ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر دے۔ تو یہ اس کی طرف اب دوبارہ یہ آیت آ گئی کہ کیا بلا نہیں انسان نے دیکھا یا غور و فکر کیا اپنے ہی نفس کے اندر کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے، ایک بے قدر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، فائزہ ہوا خصیم مبین، تو اچانک وہ شریر جھگڑالو بن گیا۔ جب وہ بڑا ہوا، طاقت میں اضافہ ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی اور وہ جوان ہو گیا، تو پھر وہ ایک شریر جھگڑالو بن گیا۔ جھگڑالو یعنی اپنی منمانی کرنے والا، اللہ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا، اور اپنے معاملات میں اپنی طاقت کا اظہار کرنے گا، میں اس قدر طاقت ہوں، میرے پاس اس طرح وسائل ہے، میرے پاس یہ مال و دولت ہے، میرے پاس یہ اثر و رسوخ ہے، میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس وہ ہے۔ تو وہ اپنی ذات میں وہ تکبر کرنے لگ گیا، جبکہ اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ، اس کی اصل اوقات جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بے قدر نطفے سے پیدا کیا، وَضَرَبَ، اور پھر وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں، اس کے تکبر کا جو لیول ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہ اس نے بیان کی ہمارے لیے مثال، کہ وہ ہمارے مقابلے میں مثالیں بیان کرتا ہے۔ ہمارے لیے مثال یعنی ہمارے مقابلے میں اپنی باتیں کرتا ہے، ہمارے احکامات کے مقابلے میں اپنی منمانی کرتا ہے، ہمارے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے معاملات جو ہیں ان میں کرتا ہے۔ ہم نے حکم کیا کہ یہ دنیا کی رسمیں جو ہیں یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی مطلب نقصان کا باعث ہیں، اور آخرت میں بھی یقیناً تمہیں نقصان پہنچائیں گی، ان کو چھوڑتا ہے، اور دنیا کے بتوں کو اور دنیا کے معاملات کو خوش رکھنے کے لیے وہ اپنی منمانیاں کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ سمجھ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، تو وہ ہمارے مقابلے میں مثالیں بیان کرتا ہے۔ وہ نسی خلقہ، اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کے ایک بے قدر نطفے سے پیدا کیا، جبکہ اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی شناخت نہیں تھی، کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، اس کا کوئی دنیا میں کوئی اس کے وجود کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ظاہر کیا بے قدر نطفے سے، اس کو پیدا کر کے کس طرح سے اس کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہے جب تک کہ اس کا موت کا وقت مقرر ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر غور کرتے ہوئے انسان جو ہے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑالو بن کر اپنی منمانیاں کرتا رہا، اور اپنی اصل حیثیت اور اوقات جو ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ قال، اس نے کہا، اب وہ جھگڑالو انسان جو بن گیا اپنی منمانی کرتا ہے جو، اور وہ یہ بھی کہتا ہے، قال، اس نے کہا، من یحیی العظام، کون ہے جو زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، جبکہ مردہ ہو جانے کے بعد، مرنے کے بعد وہ ہڈیاں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی اور نابود ہو جائیں گی، کچھ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، مٹی میں مٹی مل جائیں گی۔ تو وہ پھر کون ہے یہ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا، جبکہ وہی رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہو جانے کے بعد کون ہے جو ان کو زندہ کرے گا۔ اب یہ واپس
اس ایک انسان کی اپنی ہی تخلیق اور اس انسان کی اپنی ہی حیثیت اور اوقات یا اپنی اس کی زندگی جو ہے کس کے مرہون منت ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی گہرا اشارہ دیا ہے ایک انسان کو کہ ذرا اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرو، باہر کی زندگیاں کیسے چل رہی ہیں، پھول پودے کیسے نکل رہے ہیں، درخت اناج کیسے بن رہے ہیں، کائنات کے دوسرے مظاہر جو ہیں وہ تو تمہارے دور کی بات، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تو تمہاری اپنی اوقات اور تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے، کہ اپنی اوقات کے مطابق اگر تم اللہ کو پہچانو یا اپنی حیثیت اور اپنی جو تمہاری اپنی تخلیق ہے اس کے اوپر غور و فکر کر کے اگر تم اللہ کو پہچانو تو پھر بھی تم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو سب پا جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، کل اسے کہہ دیجئے، آپ اسے کہہ دیجئے، اس کے اوپر واضح کر دیجئے، اس کو کسی قسم کے شک نہیں کرنا چاہیے، کل آپ کہہ دیجئے یحییہا، وہ زندہ کرے گا ان کو، الذی انشأہا اول مرہ، جس نے پیدا کی انہیں پہلی مرتبہ۔ آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، ان کے اوپر واضح طور پر یہ واضح کر دیجئے کہ وہی اللہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ ہر طرح کی خلقت، ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے، کیونکہ اس نے ہر طرح کی اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا، اور اس پوری کائنات کے مقابلے میں اگر انسان کو دیکھا جائے تو اس کی اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے، تو پوری کائنات کو جب اس نے پیدا کر دیا تو پھر انسان کی اپنی اوقات جو ہے وہ تو نتھنگ، صرف ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دے دی، جس کو پہلے غالباً پہاڑوں اور درختوں کے اوپر بھی پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ایک آیت میں ہم نے کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا، لیکن انسان نے یہ جو اختیار کا جو بوجھ ہے یہ اٹھانے کے لیے ہم ہی بھر دی، تو صرف یہ ایک اختیار ہی ہے جو ایک انسان کو ملا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکڑا پھرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے مطلب کھڑا ہو جاتا ہے سر تن کر کے، جبکہ کائنات کے مقابلے میں حقیقت دیکھی جائے تو اس سے بڑی بڑی طاقتور جو زندگیاں ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا اور انسان جو ہے وہ اپنی اکڑ میں آ گیا۔ تو ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ تم اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت کو پہچانو کہ بے شک وہی ہے جس نے ان کو پہلی زندہ کیا وہی ان کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور وہ اپنی خلقت کو، اپنی مخلوق کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کا سارے کا باریک سے باریک علم جو ہے اس کی پیدائش کا، کیسے ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا اور کب ہوگا اور کیسے ہوگا اور کہاں ہوگا، یہ سب خوب اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اسی کے علم سے یہ سارا کچھ ہے۔ الذی جعل لکم، وہ ذات جس نے بنائی تمہارے لیے من الشجر الاخضر نارا، سرسبز درخت میں سے آگ، وہی اللہ کی ذات، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت، سبز درخت میں سے آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر یکا تم اس سے آگ جلاتے ہو، تم اسے آگ حاصل کر کے اس سے بھی مختلف طرح کے فائدے حاصل کرتے ہو۔ وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے تمہیں سرسبز درخت سے آگ جو ہے وہ عطا فرمائی، یا وہ اس کی نعمت تمہیں عطا فرمائی جس کے ذریعے سے تم آگ جلاتے ہو۔ اب یہ آگ جو ہے اس کو بھی ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے، فادیت کیا ہے ہماری زندگی میں، وہ ہمیں خوب اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آگ کے اوپر مطلب حرارت حاصل کرنے کے لیے، خوراک کو پکانے کے لیے، مطلب بے شمار طریقوں سے بے شمار جگہوں پر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے تو یہ آگ جو ہے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ تھی انسان کے لیے، جبکہ وہ روشنی کے لیے بھی اسی آگ کو استعمال کرتا تھا، روشنی کے دیے اور لالٹین وغیرہ جو ہے وہ استعمال جب ہوتی تھی تو اس وقت تو اس آگ کی اہمیت افادیت اور بھی زیادہ تھی۔ آج بھی کچھ کم نہیں ہے کہ انڈسٹری میں اتنی زیادہ ہے، اور ہمارے گھروں میں کس طرح سے اس کی طرف ہمیں اشارہ مل جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہے کہ اس اللہ نے، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں سرسبز درخت سے آگ عطا فرمائی، جس سے تم آگ جلاتے ہو اور مختلف طرح کے فائدے حاصل کرتے ہو۔ اب یہ سرسبز درخت سے آگ جو ہے وہ یہ دو اس کے مفہوم ہے، ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ درخت جو سرسبز ہیں
وہ ان کو تم خشک کرتے ہو، جب وہ خشک ہو جاتے ہیں تو وہ تمہارے لیے آگ کا ایک ذخیرہ جو ہے یا آگ کا ایک سورس جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ تم درختوں کو، سرسبز درختوں کو خشک کر کے اس کا ذخیرہ کر کے اس میں سے آگ حاصل کرتے ہو اور مختلف طرح سے فائدے اٹھاتے ہو۔ یا دوسرا ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ عرب میں دو قسم کے درخت، کچھ قسم کے درخت پائے جاتے ہیں جن میں دو درخت جو ہیں ان کے نام جو ہیں وہ مرخ اور افار ہے۔ مرخ اور افار، یہ دو درختوں کے نام ہے۔ یہ دو درخت ایسے ہیں کہ ان کی اگر سبز ٹہنیاں یا سبز ان کے تنے جو ہیں یا ٹہنیاں جو ہیں جو کہ سرسبز حالت میں، ان کو جب آپس میں رگڑا جائے تو اس میں سے شعلہ یا آگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آگ جلانے کے لیے بھی یہ دو مطلب درخت جو ہے، سرسبز درخت جو ہے، سبز ٹہنیاں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یا دونوں کی طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ درختوں سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کی جس سے تم آگ ہاتھ جلاتے ہو اور مختلف طرح کے فائدے حاصل کرتے ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے تمہارے اوپر، جو کہ تم اپنی زندگیوں میں مختلف طرح سے اس کے فائدے اٹھاتے ہو، لیکن اس کا شکر اس طرح سے ادا نہیں کرتے جس طرح سے تمہیں کرنا چاہیے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، بھلا کیا نہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر، اس بات پر قادر، اللہ اس بات پر، ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کرے اس کی مثل۔ کیا وہ ذات یعنی اللہ جس نے آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اس جیسی اس جیسی مخلوق جو ہے وہ دوبارہ پیدا کر دے؟ یہ اس جیسی جو مثلہم جو ہے، اس جیسی، یہ اس کا ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ کنیکشن تو انسان کی طرف جاتا ہے کہ انسان کا ہی پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیسے ان ہڈیوں سے دوبارہ وہ پیدا کرے گا جبکہ وہ ہڈیاں جو گل سڑ چکی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے یعنی اللہ تعالیٰ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس جیسی مخلوق جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرے؟ یہ مخلوق جو ہے اگر انسان کی طرف اس کو واپس لوٹایا جائے کلام کو، تو اس انسان کو دوبارہ اسی طرح سے تخلیق کر دے، یا اس کائنات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پیدا کی ہیں اس پوری کائنات میں، کیا وہ اس چیز پر، اس بات پر قادر نہیں کہ اس جیسی چیزیں، اس جیسی مخلوق جو ہے وہ دوبارہ پیدا کر دے؟ اب اس بات کا جب جواب ایک انسان، چاہے وہ اپنے ایمان کے کسی بھی لیول میں تھوڑی سی سوچ سمجھ بوجھ رکھتا ہو، تو ذرا سا غور و فکر کرے تو اس کا جواب اس کو یقیناً مل جاتا ہے کہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات کے اوپر۔ اب چاہے کوئی جواب دے یا نہ دے اس بات کا کہ کیا وہ اللہ جو ہے وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ دوبارہ ایسی تخلیق کر دے، چاہے وہ کوئی جواب دے یا نہ دے، اس کا جواب تو یہی ہے، بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، بالکل وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور بالکل وہ اس چیز کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس جیسی تخلیق جو ہے وہ دوبارہ پیدا کر دے، یا اس جیسی مخلوق جو ہے جو وہ دوبارہ سے پیدا کر دے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور یہ اس کا کس طرح سے غیر محسوس انداز میں یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کا ہم نے ایک پوائنٹ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ انسان کے اپنے جسم میں وہ اس کے سیلز جو ہیں، مختلف اعضاء کے سیلز جو ہیں وہ مرتے رہتے ہیں، ڈسپوز آف ہوتے رہتے ہیں اور نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یعنی کہ بچپن سے لے کے جوانی تک ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ مادی اعتبار سے بالکل بدل چکا ہو، اور جوانی سے لے کے پھر بڑھاپے تک دوبارہ سے اس کا جسم جو ہے ریسائیکل ہو کے اپنا اصل مادہ جو ہے اس کا وہ ڈسپوز آف ہو چکا ہو اور ایک نیا مادہ جو ہے اس کی جگہ پر لے چکا ہو۔ تو یہ اس طرح سے تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ چل رہی ہے، مسلسل چلتی جا رہی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں؟ یقیناً، بلا کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر بات پر قادر ہے، اور اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ دوبارہ سے اس جیسی مخلوق جو ہے وہ دوبارہ سے تخلیق کرے یا پیدا فرمائے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہی خلاق ہے کہ تخلیق کا جو اصل مطلب تخلیق کا جو اصل منبع ہے وہ صرف وہی اللہ ہے۔ تو وہ سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، اور سب کچھ جاننے والا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کرتا، اس کے بارے میں ہر طرح کا علم بھی اسی کے پاس ہے، سب باریک سے باریک علم جو ہے، باریک بینی کے ساتھ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ انما امرہ، بے شک اس کا حکم، اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کرتا ہے، یہ بے شک اس کا حکم کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے شیئن کسی چیز کا،
بے شک اس کا حکم ہوتا ہے، بے شک اس کا حکم ہوتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے شیئن کسی چیز کا، ان یقولا تو وہ کہتا ہے لہو اس کو، اس کام کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ بے شک صرف اس بات کا حکم کہ وہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت سی مختلف انداز سے مطلب علماء جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کو سمپلسٹ طریقے سے اگر ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، بہت سارے مختلف اوپینین اور مختلف رائے اور مختلف طرح کی اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ ضرور اس کی مختلف ایکسپلینیشن جو ہے وہ دیکھیں۔ کچھ علماء کا تو خیال یہ ہے عام طور پر کہ اس کا تعلق جو ہے اس آیت کا وہ عالم امر سے ہے، اور کچھ کا خیال ہے عالم امر یعنی ارواح کا اور فرشتوں کا اور یہ ساری چیزیں جو اللہ کے عرش، اللہ کی جو اللہ کا جو مطلب اس کی جو محفل ہے اس کے اندر کے یہ مظاہر ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کن کائنات کا جب آغاز ہوا تو پہلے مادہ تخلیق ہوا اور پھر وہ مادہ جو ہے وہ ڈسپرس ہوا، ایک بگ بینگ کا نظریہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ تو بگ بینگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کن، کلمہ کن کے نتیجے میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کن، اور وہ وہاں سے ایک دھماکہ ہوا، اور پھر یہ پوری کائنات جو ہے وہ وجود میں شروع میں گرم تھی، بعد میں ٹھنڈی ہوئی، اور اس کے اوپر زندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ سارا کچھ جو ہے بہت سارے اس طرح کے معاملات جو ہیں مختلف طرح کی اس کی ایکسپلینیشن ملتی ہیں، لیکن اس کی سادہ سے الفاظ میں ہم اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات جو ہیں وہ ذکر کی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کی تخلیق کر سکتا ہے۔ اسی نے ساری چیزیں پیدا کی، اسی نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا یا 6 دنوں میں پیدا کیا، اور 7ویں دن پر وہ عرش پر اسی نے زندگی اور اسی نے بارشیں اور سارے نظام، سارے کام جو ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو ہے 6 دنوں میں یہ پوری کائنات جو ہے وہ پیدا کی، 7ویں دن پر یہ ہو گیا، اس نے زمین کے اوپر یہ بارش برسائی، اور اس سے پھر بیج سے پھر پودا نکلا اور پھر اناج بنا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، چوپایوں کو بنایا، ساری چیزیں، وہ ساری ایک ایکسپلینیشن ہے۔ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ سمو دے تو وہ یہ ہے کہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کا صرف ارادہ ہے اور وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اور یہ حکم صادر فرما دیتے ہیں کہ کن ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آ سکتی۔ جس طرح سے یا جس سسٹم کے تحت، جس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ مطلب کسی کام کے ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں، اسی نظام کے تحت وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں کہ ٹائم کی کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کو آڑ آ گیا کہ کسی کام کے ہونے میں وقت درکار لگتا ہے۔ اگر اس میں بھی دیکھیں تو عالم امر کا اگر ہم دیکھیں تو فرشتے جو ہیں مطلب پلک جھپکتے میں آسمانوں اور زمین کا سفر طے کر دیتے ہیں، وہاں پر ٹائم باؤنڈ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کن، اور اس میں ٹائم بھی کوئی آڑ نہیں آ سکتا کہ اس کو وقت لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ پوری کائنات کا نظام چلتا جا رہا ہے، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس ترتیب کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، اور اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہم نے پیچھے پڑھی، ان سب کی مختصر ترین جو شکل ہے ایک انسان کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی یہ غور و فکر کرتا ہے کہ اتنے دن، اتنے لمبا، اتنا مدت، اتنے وسائل، اتنے ضروریات، اتنی سہولیات، اتنا یہ کچھ سارا کچھ پیچھے چھوڑ گیا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف وہ کن کہتا ہے، اور وہی اس کے لیے کافی ہے۔ جتنے وسائل ہیں کچھ بھی اس کے آڑے نہیں آتا، اور وہ اسی طرح سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک آیت کی سمپلسٹ ایکسپلینیشن جو مجھے سمجھ لگی ہے کہ ان ساری چیزوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک انسان جو مختلف طرح کے سوال کرتا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے کس طرح سے پیدا کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ابھی پیچھے انسان کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ جب ہڈیاں اس کی بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون ہے ان کو زندہ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کو زندہ کرے گا۔ ابھی پچھلی آیات میں ہے، اور وہ زندہ کرے گا۔ تمہیں یہ اس بات کے اوپر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی کہ کسی چیز کا وہ حکم دے تو اس کو
تو کہ اس کے माने आ जाए और उसमें कोई रास्ते में रुकावट बन जाए और वो डिले हो जाए या ना हो सके, या वो कुछ दूसरी शक्ल इख्तियार कर ले, नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं। उसकी तो कुदरत इस कदर वसी है इस पूरी कायनात के ऊपर कि उसका हुक्म जब किसी काम का इरादा करता है तो वो हुक्म देता है कि कुन, उसको कुन कहता है तो वो हो जाती है। तो ये बहुत सारी इसकी मुख्तलिफ तरह की एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं। टाइम बाउंड जो है वो भी इसमें कोई मानी नहीं रखता। अगर हम अल्लाह की ये कुदरत जो है उसका एक दूसरा मजर भी देखें, दूसरी तरफ भी पहलू देखें, तो वक्त जो है वो भी अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला की मखलूक है। वक्त जो है, वक्त को अल्लाह ताला ने पैदा किया। और वक्त क्या है उसकी डेफिनेशन पहले हमने सोचा था एक दफ़ा कभी इसके ऊपर मजीद बात करें, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो हम वक्त के ऊपर भी जरूर थोड़ी सी बात करेंगे, उस तरह की कोई तफसील से अगर कोई आयत आ गई जो जो कि ज्यादा तफसील चाहती हो। लेकिन वक्त की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो कि मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि दो वाकयात के दरमियान जो फासला है ये वक्त होता है। दो वाकयात के दरमियान फासला ये वक्त है। और दो वाकयात जो हैं वो एक लंबे अरसे में भी हो सकते हैं और बड़े कलील मुद्दत में भी हो सकते हैं। अब ये वक्त जो है दो वाकयात के दरमियान फासला जो है, इसकी अगर थोड़ी सी अल्लाह ताला फाइन ट्यूनिंग कर दे, माजरत, इसकी अल्लाह ताला अगर थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग कर दे तो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी ही बदल जाए। मतलब हमारे सामने, मतलब कायनात ही बदल जाए हमारी। ठीक है, उसका एक मजहर जो है या इसका एक अंदाजा जो हम कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी जिसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो अमल हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है। जैसे पौधा जो है, पौधे को बीज 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 बोना और उसमें से पौधा जड़ निकलना, कोंपल निकलना और आहिस्ता आहिस्ता दरख्त का बन जाना, वो हो सकता है कि 4 महीने 6 महीने। फसल का या दरख्त का जो है वो तो कई साल लग जाएंगे। एक फसल जो है 2-3 महीने लग जाएंगे उसको बीज से लेके उसके अनाज बनने तक और पक जाने तक। तो वो 6 महीने की जो वक्त है, अगर उसको फार फॉरवर्ड करके 6 6 मिनट में या 1 आध मिनट में जब देखा जाए तो हम देखेंगे कि वही फसल जो 6 महीने में होती है वो जब 1 मिनट के अंदर अंदर या चंद सेकंड के अंदर अंदर हमारे सामने जब पनपती है तो इंसान की आंख जो है वो हैरान हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक है कि उसने वक्त को भी पैदा किया कि दो वाकयात के दरमियान कुछ फासला रहे। अगर उस फासले को अल्लाह ताला छुकेड़ दे तो फिर कायनात ही बदल जाए। ये भी मुमकिन था कि अल्लाह ताला आनन फानन में बस जिस तरह से फरिश्ते आसमानों से जमीन पर आते हैं और कोई वक्त नहीं उनको लगता, इसी तरह से वक्त के बगैर ही ये सारा कुछ होता था। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने ये निज़ाम कायम किया, तरतीब दिया, कि उस निज़ाम की जो जो अल्लाह ताला ने तरतीब दिया उसके तरतीब शुदा निज़ाम के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसकी बहुत ही वसअत जो है हमें नजर आती है इस आयत की भी, और बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू भी नजर आती हैं इसमें। कुछ मैंने अपनी तरफ से भी कुछ इजाफी जो बातें हैं वो शामिल की। हमारे कहने सुनने में अगर कुछ कमी बेशी है तो अल्लाह ताला मुझे और हमें माफ़ फरमाए। इसको समझने के लिए मुझे जो समझ लगी है कि वो सारी बातें जो है वो तो एक्सप्लेनेशन है, उसका निचोड़ जो है ये है कि अल्लाह के किसी भी इरादे के आगे कोई दुनिया की, कोई कायनात की मादी चीज जो है वो उसकी कुछ हैसियत नहीं। वो किसी चीज का, किसी काम का अगर इरादा कर लेता है तो वो कुन कहता है और वो हो जाती है, और उसमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं आ सकती। तो सुब्हानल्लज़ी बियदिहिल मुल्क मलकूत, तो सो पाक है वो जात कि जिसके हाथ उसके हाथ में है मलकूत व बादशाही, कुल्ली शईन, हर चीज की। और मलकूत कुल बादशाही, अल्टीमेट अल्टीमेट बादशाही जो है या बड़ी हाकमियत जो है, अल्टीमेट हर चीज का इस कायनात में बादशाह जो है वो या मालिक जो है वो वही पाक जात है अल्लाह की। वह हुआ वह इलैहि तुरजाउन, और वही पाक ज़ात है जिसकी तरफ तुम सबको लौटाए जाओगे। अब ये कायनात में जब अल्लाह ताला कुन फयकून कहता है तो इसमें सब कुछ आ गया। तो वो पाक ज़ात है जिसके हाथ में अल्टीमेट आखिरकार जब सारी मलकियत और बादशाही जो है दुनिया में, इंसान जो है अभी जानवरों के ऊपर जिक्र हुआ, चौपायों के ऊपर, कि वो अपना मालक बना बैठा है या अल्लाह ने तुम्हें मलकियत उनकी दे दी। तो ये सारी दुनिया की चीज़ें जो है ये आर्जी तौर पर इंसानों की मलकियत हैं। आखिरकार ये इंसान जो है वो दुनिया से नाबूद ही होने वाला है, और ये दुनिया का साजो सामान, दुनिया की दौलतें, दुनिया की जितनी ताकतें हैं ये दुनिया में ही रह जाएंगी, और इन सब का मालिक जो है, अल्टीमेट मालिक और अल्टीमेट बादशाह जो है वो अल्लाह ही है।
जिसकी तरफ सब इंसानों को लौटाए जाना है। तो लिहाजा दुनिया में अल्लाह ताला ने जो भी दौलत दी, जो भी इख्तियार दिया, जो भी नेमतें दी, जो भी अल्लाह ताला ने असर रसूख दिया, उन सब को दुनिया की एक आर्जी नेमत समझकर एक मुसाफिर की तरह से उनको इस्तेमाल करना है। जिस तरह से मुसाफिर सराय में जब जाता है तो उसको पता है कि ये सराय जो है वो कल परसों में, अब 2-4 घंटे में यहाँ से मैं कूच कर जाऊंगा, ये मेरा नहीं है। इसी तरह से दुनिया में चाहे कोई भी अल्लाह ताला ने आपको हमें दुनिया की नेमत और दुनिया में माल और दौलत और जो भी अल्लाह ताला ने नवाजा है, ये दुनिया का ही है। हमारा तो वही है जो हम इस दुनिया से अखज करेंगे, जो इस दुनिया से हम हासिल करेंगे। और क्या उस दुनिया से हम हासिल करेंगे? हमारे अपने नेक अमाल, हमारे अपने वो अमाल, या तो जिनको हम पैकअप करके अपने साथ ले जाएंगे, या जिनको हम यहाँ पर अपने आसार के तौर पर। ये भी आज बहुत ही खूबसूरत ये मौजू था जो गुजरा, कि इंसान जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो अपने साथ ले जाता है, और कुछ चीज़ें जो है अच्छे और बुरे दोनों हैं, कुछ चीज़ें जो है वो अपने आसार पीछे छोड़ जाता है। तो इंसान इस दुनिया से क्या हासिल करता है? एक तो वो ब्रीफ केस जिसको वो क्लोज करके अपने साथ ले जाएगा, और एक दूसरा जो अपने आसार पीछे छोड़ जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों मामलात में हमें नेक रखे, दोनों मामलात में हमें अच्छे अजर जो है या अच्छा अमल जो है वो हमारे साथ रखे, कि हम अच्छी चीज़ें अपने साथ पैकअप करके लेके जाएं और अच्छे आसार अपने पीछे छोड़ें, जिसके नक्शे कदम पर फिर दूसरे लोग चल के भी अपनी इस्लाह करें और अपने सीधे रास्ते पर चलते रहने की तौफीक अता हो। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी अगर कुछ इजाफा है तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी ठीक है, इसी के साथ फिर हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हमारे जितने नेक और जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं उनको अल्लाह ताला हमारे लिए मुयस्सर करे, और वो चीज़ें जो नेमतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाए जिनका हम दुनिया में भी फ़ायदा उठाएं, और जिनके से हम एक ऐसा फ़ायदा भी हासिल करें जो हमें आखिरत में हमारे काम आने वाला हो। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के ऊपर ख़ास रहमत और मेहरबानी करे जो इस दुनिया में हयात हैं। अल्लाह ताला उनके साथ उनको सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें, हमारे वालिदैन को और हमारे औलादों को अर्ज़ल उम्र से महफूज रखे, दुनिया की मुसीबतों और परेशानियों से तक अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और ख़ासकर आखिरत की हर तरह की तकलीफ़ और हर तरह की आजमाइश और सख्ती से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। हमारे दुनिया के मामलात में बहुत सारी मुश्किलात होंगी, बहुत सारी कुछ मामलात में बीमारियां के मामलात होंगे, कुछ जॉब्स वगैरह के मसाइल होंगे, कारोबार के होंगे, मुआशी और मुआशरती मामलात में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारे मामलात में हमारी ख़ास मदद और रहनुमाई फरमाए, और अपना ख़ास फजल करम हमारे शामिल हाल करे। गज़ा और फ़िलिस्तीन जो है, अल्लाह ताला उनके उन मुजाहिदीन को अपनी ख़ास मदद और नुसरत जो है उनके उनको फ़राहम करे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।